قرآن پاک کی دوسری آیتوں میں یہ مضمون ہے کہ وآتوا حقہ، وآتی ذی القربی حقہ، ذوالقربہ کو، تمہارے رشتے والے کو اس کا حق دو، حقوق ادا کرو۔ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ مسلمانوں میں انٹی اور انکل کا کنسپٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انٹی اور انکل وضاحت نہیں کرتے کہ آپ کے کس طرح کے کزن ہیں۔ کزن کا لفظ بھی عام نہیں ہونا چاہیے۔ جو ماموں ہے وہ الگ انکل ہے، جو چچا ہے وہ الگ انکل ہے، جو پھوپھا ہے وہ الگ انکل ہے۔ ان کے رائٹس الگ ہیں اسلام میں، ان کا مقام الگ ہے، ان کی عزت الگ الگ ہے۔ تو آپ تو سب کو ملا دے رہے ہیں، مکس کر رہے ہیں، یہ غلطی ہوتی ہے بہت زیادہ۔ ایسے ہی انٹی کا مسئلہ ہے، جو خالہ ہے وہ الگ ہے، جو ممانی ہے وہ الگ ہے، جو چچی ہے وہ الگ ہے، جو پھوپھی ہے وہ الگ ہے، یہ سب انٹی بن گئے۔ ظاہر ہے کہ اس میں سے چچی اور ممانی تو شادی کی وجہ سے آپ کی قرابت میں داخل ہوئی، آج شادی ختم تو قرابت بھی ختم۔ لیکن خالہ اور پھوپھی، اس کا تو قرابت ختم نہیں ہو سکتی، اور خالہ اور پھوپھی کے اندر خالہ کا مرتبہ زیادہ بڑا ہے کیونکہ وہ ماں سے قریب ہے، حتیٰ کہ اگر ماں کا انتقال ہو جائے اور کوئی سنبھالنے والا نہ ہو تو خالہ کو حق پہنچتا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کفالت میں دیا گیا تھا حضرت زکریا علیہ السلام کی، وجہ اس کی یہی لکھی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام خالو تھے حضرت مریم کے، تو ان کی اہلیہ خالہ ہوئی۔ جب ان کی اہلیہ خالہ ہوئی تو ماں باپ نہیں ہونے کی وجہ سے حق جو ہے نا ان کو ملا، اس وجہ سے ان کی کفالت میں وہ آئیں۔ تو خالہ کا مرتبہ الگ ہے، پھوپھی کا مرتبہ الگ ہے، مامی کا مرتبہ الگ ہے، چچی کا مرتبہ الگ ہے، ساری اینٹی کیسا ہوگی؟ تو وضاحت ہونی چاہیے، اسی وجہ سے اسلام نے الگ الگ نام دیے ہیں، اسی وجہ سے ہم لوگ اپنی مشرقی تہذیب میں الگ الگ نام سے پکارتے ہیں، اور مغرب میں آ کے کوئی آدمی مشرقی تہذیب کو بھول جائے تو اس سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ اور مشرق میں چونکہ اسلام پھیلا، اسلامی اقدار زندہ رہی، عرصے دراز تک ربی بھی ہیں، اس وجہ سے مشرقی تہذیب ایک لفظ ہے جو عام ہو گیا، ورنہ لفظ مشرق و مغرب کو اسلام سے کوئی جوڑ نہیں ہے، نہ اسلام مشرقی ہے نہ مغربی ہے، وہ تو عالمی ہے۔ اسلام تو عالمی ہے، نہ مشرقی نہ مغربی۔ اسی وجہ سے جو حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ آت ذی القربہ میں حقوق العباد کا بیان ہے، اصل میں وایتاء ذی القربہ میں حقوق العباد کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق اللہ کی عظمت کی وجہ سے مقدم ہیں، اور بندوں کے حقوق بندوں کی ضرورت کی وجہ سے مقدم ہے، جب اللہ کے مقابلے میں ان کو ڈالتے ہیں۔